قبرستان کا ایک عظیم الشان مقبرہ مرزا عیسیٰ خان ترخان دوئم کا ہے۔ یہ مرزا عیسیٰ خان اول کا پوتا ہے۔ اسے 1627 عیسوی میں سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں اس نے اپنے لیے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کروایا، جو 18 سال تک جاری رہا۔ 1664 عیسوی میں جب عیسیٰ خان ترخان ثانی کا انتقال ہوا تو اسے یہاں دفن کیا گیا۔ مقبرے کو مختلف رنگوں کے پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ ایک بڑا گنبد بھی بنوایا۔ محرابوں پر انتہائی خوبصورتی سے پرانی آیات تحریر کروائی۔ مرزا جان بابا کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس مقبرے پر 3 گنبد تھے، مگر 2 گنبد عدم توجہ اور حکام کی غفلت کے باعث ضائع ہو گئے۔ مرزا جان بابا کو ان کے بھائی مرزا باقی بیگ نے شوق حکمرانی کے جنون میں قتل کروا دیا۔ 1566 عیسوی میں مرزا باقی بیگ تخت نشین ہوا۔ مرزا باقی بیگ کا دور حکومت امن اور آزادی کا دور تھا۔ ان کی قبر بھی ایک شاندار احاطے میں ہے، جہاں در و دیوار میں بہترین نقاشی اور ماہرانہ خطاطی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ مرزا تغرل بیگ بھی ایک بڑے مقبرے میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ وہی مرزا تغرل بیگ ہیں جنہوں نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے بغاوت کی تھی۔ اس نے ترک قبائل کے ساتھ اتحاد کر کے نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بڑی بڑی بادشاہوں کا تختہ الٹ کر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس علاقے میں یہ پہلا ترک فاتح تھا۔ اس کا مقبرہ چٹانی پتھروں سے بنا ہوا ہے، جس پر 16 محرابیں ہیں۔ ان کی چھتوں پر سورج مکھی کے پھولوں کی عمدہ نقاشی کی گئی۔ ایک خوبصورت مقبرہ دولہ دریا خان کا ہے، جو ایک بہادر سپہ سالار تھا۔ یہ جام نظام الدین نندو کا دور تھا۔ دولہ دریا خان نے شاہ بیگ ارغون کی فوجوں کو سیون شریف اور دادو کے قریب گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا تو اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے خود ہی صلح کا پرچم لہرا دیا۔ دولہ دریا خان نے اس پر رحم کرتے ہوئے جنگ روک دی۔ شاہ بیگ ارغون صلح نامہ کی شرائط لے کر دولہ دریا خان کے پاس پہنچا تو اس کے ایک سپاہی نے بے خبر دولہ دریا خان کو تیر کا وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ دولہ دریا خان کا مقبرہ بھی اس کی شجاعت کی طرح خوب سجا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پاکستان کا 5 روپے کا نوٹ یاد ہے تو اس کی پشت پر نواب شرفا خان کے مقبرے کی تصویر ہے۔ نواب شرفا خان شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد حکومت میں سندھ کے گورنر نواب امیر خان کے وزیر یعنی دیوان تھے۔ ان کے ذمہ سندھ کے خزانہ کے امور تھے۔ نواب شرفا خان کے مقبرے کا ڈیزائن چوکور ہے، جو مسجد کے احاطے میں ہے۔ یہ مقبرہ مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے۔ دیواروں پر فارسی نقش و نگار بنائے گئے۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی ہیں۔ مقبرے کے اندرونی اور کچھ بیرونی حصوں میں نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ گنبد پر فارسی نقاشی کی گئی۔ یہ مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ اور عدم توجہ کا شکار ہے۔ سندھ کے آخری خود مختار حکمران مرزا جانی بیگ کا مقبرہ بھی مکلی قبرستان میں ہے۔ مغلوں سے شکست کھانے کے بعد شہنشاہ اکبر کے دربار پہنچے۔ آخری وقت تک دربار اکبری سے وابستہ رہے۔ شہنشاہ اکبر نے ان کی خوش گفتاری اور خانہ خانہ کی سفارش پر سندھ کو اس کی جاگیر قرار دیا۔ بعد میں اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ کو یہاں حکمرانی نصیب ہوئی۔ جانی بیگ کا انتقال 1601 عیسوی کو برہان پور میں ہوا تو شہنشاہ اکبر نے اس کی لاش ٹھٹا بھجوا لی، جیسا کہ اس نے اپنی زندگی ہی میں یہاں اپنا مقبرہ تعمیر کروا رکھا تھا۔ مرزا جانی بیگ کا مقبرہ عربی فارسی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ عمدہ خطاطی اور اعلیٰ نقش و نگار سے آراستہ یہ مقبرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مکلی قبرستان میں بادشاہوں، حکمرانوں اور دوسری اہم ہستیوں کے علاوہ ایک ایسی قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ قبر جام نظام الدین کے مقبرے اور جام تماچی کی قبر کے قریب ہے۔ یہ ایک پاکیزہ اور پرہیزگار خاتون مائی مکلی ہیں۔ مائی مکلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل ہی ٹھٹا شہر سلطان فیروز شاہ تغلق کے ہاتھوں فتح ہونے سے بچ گیا۔ مائی مکلی کے حوالے سے یہ روایت بھی عام ہے کہ یہ زاہدہ خاتون اس علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ ان کی شہرت اور پاکیزگی سندھ بھر میں مشہور ہے۔ وہ ہر رات خانہ کعبہ اور روزہ رسول پر حاضری دیتی اور فجر کے بعد یہاں آ جاتی۔ جب یہ بزرگ خاتون انتقال کر گئیں
تو اس پہاڑی پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کی آخری آرام گاہ بغیر کسی صاحبان، گنبد یا چھت کے ہے۔ سما دور کے معروف بزرگ شیخ حماد جمالی نے ان کی قبر کے ساتھ ہی ایک مدرسے اور جامع مسجد کی بنیاد رکھی، جو اب ایک اجڑی ہوئی یادگار ہے۔ خود مائی مکلی کی قبر بڑے بڑے مقبروں کے ساتھ اپنی خستہ حالی اور ویرانگی پر نوحہ ہے۔ یہاں سے تھوڑی دوری معروف صوفی بزرگ اور ولی اللہ حضرت شاہ مراد شیرازی کا مزار ہے۔ مزار کے باہر پھولوں کی پتیاں، ہار، چادریں، تیل، ریوڑیاں اور مکھانے وغیرہ بیچنے کی سلسلہ موجود ہے، جو نیاز مند خرید کر مزار پر چڑھا دیتے ہیں۔ مکلی قبرستان سے جڑے معروف صوفی بزرگ عبداللہ شاہ اصحابی کا مزار بھی ہے، جہاں فاتحہ پڑھنے، چادر و پھول چڑھانے اور منتیں ماننے کے لیے عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تاریخی اعتبار سے مکلی قبرستان 4 ادوار میں تقسیم ہے۔ یہاں سما خاندان، ارغون خاندان، ترخان خاندان اور مغلیہ دور کے حکمرانوں کی قبریں ہیں۔ 1351 سے لے کر 1524 کے درمیان یہاں سما حکمران تھے، جن کا تعلق راجپوتانہ سلسلے سے تھا۔ اس زمانے میں سندھ میں سورت، کاٹھیاواڑ، کچھ پنجاب اور کچھ بلوچستان کا علاقے بھی اس میں شامل تھا۔ یہاں سندھی، کچھی، گجراتی، اردو اور عربی زبانیں بولی جاتی تھی۔ ٹھٹا اس کا دارالخلافہ تھا۔ 1520 سے 1554 کے درمیان یہاں ارغون حکمران تھے، جن کا تعلق سندھ کے علاوہ منگول، ترکستان اور جنوبی افغانستان سے تھا۔ اردو، سندھی اور عربی زبان یہاں بولی جاتی تھی۔ سندھ کا دارالخلافہ بھکر تھا۔ 1554 سے 1591 کے درمیان یہاں ترخان حکمران رہے، جن کا تعلق ترک اور مغلیہ خاندان سے تھا۔ اردو، سندھی، فارسی اور عربی زبان بولتے تھے۔ ٹھٹا کو دارالخلافہ کا رتبہ حاصل تھا۔ 1591 میں سندھ کو مغلیہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے امیر خان خانہ کے ذریعے فتح کر لیا اور پھر ساری حکمرانی انہی کے زیر سایہ تھی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی، سینکڑوں مسلمانوں کی۔ اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے، مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-7925۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عتیق قادری ہے، میں پکولی کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ پاکستان زندہ باد ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ہر ویک ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ آج کے مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ ڈاکٹر اعجاز الحسن صاحب ہیں۔ بائی پروفیشن ہی از ڈاکٹر اور پکولی کے ڈائریکٹر اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ پکولی کا جو ہیومینیٹیرین کاز کے لیے پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ ہینڈ پمپ، جس کو بشیر قمر صاحب اور سلمان شیخ صاحب اوورسی کر رہے ہیں، آج اس ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو پکولی کا ہینڈ پمپ پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ یہ آئیڈیا کیسے کنسیو ہوا اور پکولی کی ٹیم نے یہ کیسے سوچا کہ یہ پاکستان کی خدمت اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے یہاں سے بیٹھ کے؟ نہیں جناب، یہ تو پروجیکٹ بہت اچھا ہے، اور کچھ عرصے پہلے بشیر قمر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہاں سلمان شیخ ان لوگوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور مجھے بہت اچھا لگا جی۔ اور کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور اپنے ملک میں بیٹھ کے لوگوں کی کچھ نہیں مدد کر پا رہے، تو یہ یہاں سے بیٹھ کے اب ان کی مدد کر سکتے ہیں گے۔ اور بہت ساری ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ سب سے پہلے پانی پینے کا تو بہت ہی شارٹیج ہے، بس صاف پانی پینے کا وہاں پہ بالکل بندوبست نہیں ہے۔ اور ریئلی اپریشیٹ پاکولی کے فاؤنڈر اور دوسری ٹیم کی طرف سے جنہوں نے آرگن شروع کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے اپنے نام کا بھی، اپنے والد صاحب کا بھی نام کے، اپنے وائف کے نام کا بھی، اور میں نے رات کو ہی اپنے بچوں سے بات کی، کہنے نہیں ابو ہماری طرف سے بھی لگوا دیں ان کو۔ تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہوگا جو ہمیشہ کے لیے ہمارا بہت ہی چھوٹا سا تحفہ ہے ہمارے اپنے ملک کی قوم کے لیے بیٹھ کے۔
اور میں چاہوں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں یاروں کو، وہ ان کو بھی بھیج رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور 2-4 دوست ہیں جو انہوں نے مجھے اپروچ بھی کیا ہے کہ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس سلسلے میں، تو میں ان کو بھی نمبر بھیج رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ بہت کامیاب پروجیکٹ رہے گا. اور پاکولی ریئلی اپریشیٹ دا پاکولیز ٹیم کہ جو انہوں نے یہ کام بھی کیا بسائڈ یہاں امریکہ میں کرتے ہوئے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ناظرین، شمع سے شمع اور دیے سے دیا جلتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے والد کے نام کا، بچوں کے نام کا اور اپنا اور اپنی مسز کی طرف سے ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا پاکولی کی ٹیم کے تھرو، تو اور بھی لوگوں نے ان کی وساطت سے کانٹیکٹ کیا اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ہماری اپنی کنٹری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں یا جن کو صاف پینے کا پانی مہیا نہیں ہے، یہ سروس پرووائڈ کی جائے. امریکہ جیسے کنٹری میں اتنی دور رہ کے پاکولی نے پاکستانی عوام کے لیے سوچا، تو آئی تھنک دس از ویری اپریشیبل. اور اس کی جو انفارمیشن ہے pakoli.org ہماری ویب سائٹ پہ ہے. پاکولی کے 2 سوشل میڈیا فیس بک کے پیجز ہیں یا واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہیں، یا پھر آپ ڈائریکٹ بشیر قمر صاحب اور سلمان شیخ صاحب سے کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے اپنے مرحوم جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے تو صدقہ جاریہ اِیصال ثواب کے طور پہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم لوگ ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ کی مسز ہے، آپ کے بچے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا انسپائریشن تھی کہ آپ نے ان کے نام کا بھی صدقہ جاریہ کیا؟ تو اس کا صدقہ جاریہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو ہم نے انسپائر کرنا ہے کہ یہ جہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہب سے اتنی طرح انوالو نہیں ہے جیسے وہاں رہ کے ہو سکتے ہیں، کہ وہاں تو وقتاً فوقتاً آپ یہ خیرات و صدقات دیتے رہتے ہیں گے. تو ان کے اندر تھوڑی سی ایک شمع روشن کرنی ہے کہ بھائی یہاں رہ کے بھی آپ وہاں پہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہاں کے غریبوں کی جن کی ضرورت ہے ملک میں. پر ہم لوگ کیونکہ پاکستانی ہیں، میرے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے تھے، تو ان کے پاکستان سے تھوڑا سا لگاؤ بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی ویلیوبل انفارمیشن شیئر کی ہیں، اور ٹریڈیشن ہے آپ کا اور آپ کی فیملی کا اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنا. تو ناظرین، اگلے سیگمنٹ تک اپنے ہوسٹ عتیق قادری کو اجازت دیجیے. اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد ریڈیو کے پلیٹ فارم سے. پاکستان زندہ باد اور فی امان اللہ. آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے. KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز.
और नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब आपके प्यारों का अल्लाह के हुजूर बुलावा आता है तो आखिरी सफर से आखिरी आरामगाह तक अल रेयान फ्यूनरल होम आपके साथ होता है। आपके प्यारों के गुस्ल और तदफीन मुकम्मल मजहबी इक़्तिदार और एहतराम के साथ की जाती है। कोविड जैसे मुश्किल मौके पर हमने कारोबार नहीं बल्कि खिदमत की सैकड़ों मुसलमानों की। अल्लाह आपके प्यारों को लंबी उम्र दे। मगर किसी के आखिरी सफर के इंतजामात के लिए हमें कॉल कीजिए 347-259-0055 718-708-7925। The business professionals who have joined us. You have all been chosen to be part of our occasion due to mutual passion for community building, networking, helping to the minorities and underprivileged. Your passion helps us all to unite, and the energy we create is what allows us to achieve our individuals as well as group goals. We need you as much as you need us. And that's why we are grateful to have you join us here in Pakoli and Quantic Bank's Business Community Networking Seminar. Just a few words on Pakoli. Those guys who are first time attending this event are hearing the name. We have our banner here, Pakoli Pakistani American Community of Long Island is the most vibrant Pakistani American organization in New York, is not for profit, 501c3 charity organization. Pakoli is non-religious and non-political partisan entity. Pakoli serve the Pakistani American community of New York and create awareness to build the bridges between Pakistani American community, mainstream politics of USA. However, all politics is local. Pakoli has initiated programs to develop trust and understanding between other communities through free COVID testing, food drive, soup kitchen, voter registration forms, conducting candidate nights, celebrating US and Pakistan Independence Day festivities, and charitable work like Project Hand Pump. Pakoli as a team would like to thank our sponsors, including our brand sponsor, Quantic Bank. Quantic Bank gave us opportunity to work with them to put together this great networking event. One other better way to say thanks to our sponsors and Quantic Bank to do business with them. Not only the bank have a great products, also it helps people to achieve their American dream, which is home. Since our seminar is all about real estate and related businesses, we have our sponsors. Those are helping community with their professionalism. I would like to say thank you to Asadullah. If I'm saying the right name, Sufyan Pervez, attorney, Suhaib Sultan, consultant, Muhammad Atif is attorney, and Sardar Asadullah, attorney. We did this event to ensure people in our community and all other communities can be rewarded opportunities to work and interact with other professionals in the business world. We hope that with all this will help you further in whatever path you may go on. As a president of Pakoli, I would like to acknowledge my Pakoli team. They worked tirelessly to put together this event. So I would like to say thank you, Mr. Salman Sheikh, who arranged all the refreshments and food, and he was here since early in the morning and doing all the stuff. With that, I would like to thank all other team for the other arrangements, Mr. Atikur Rahman, Mr. Ijazul Hassan, Humayun Shabir, Ayaz Siddiqui, Usman Abbas, Asim Malik, Madiha Mustafa, and Muhammad Ali. They were all here early and doing all the arrangements. And of course, Mr. Abdul Rahman, who did the main role to bring this idea and help us to fulfill the Quantic Bank help. I'm always thankful for our founder, Mr. Bashir Kamar. I'm humbled that he's here with us today after little issues with his health, and he's always there to help us with our projects. Ladies and gentlemen, enjoy this afternoon and let's do the business together. I would like to invite my host committee. Please come to the podium. Those are the people, they are behind of all this beautiful event. Everybody,
My name is Sardar Asadullah. I'd like to thank Pakoli for giving me the opportunity to speak for a few moments this afternoon. As the speakers have said, my name is Sardar Asadullah PLC. We have a real estate law firm on Long Island based in Garden City. We're a full-service real estate law firm. We represent clients throughout the state of New York, anywhere from as far as Riverhead all the way to Buffalo. We also have a pretty large team, which allows us to service our clients and provide up to the minute and very responsive updates, so no one feels that they're left in the dark. So again, a full-service real estate law firm. So if you have any real estate needs, please feel free to reach out to our firm. Again, have a wonderful afternoon. Good afternoon, everyone. I just want to thank Pakoli. Just thank you, Azra, Abdul. Thank you guys for inviting me. Again, my name is Sufian Pervez. I'm also a real estate attorney. We just moved our offices to Westbury, also in central Long Island, focusing on all real estate matters, business transactions, buyers, sellers, lenders. Been practicing for about 5 years. I know how difficult the process is for all you realtors. You know, I commend you guys, for, I guess, hand-holding with the clients, especially first-time home buyers. So our philosophy is very simple. We just try to continue the process, just try to keep the clients in the loop as much as possible, and just make sure, as the attorneys, we just give them as much information as they need, so this way they know what's going on from beginning to end. Again, I'm Sufian. If you guys need me, have any questions, I'll just be floating around the room. Thank you. Thank you everyone for joining this event and making it great. Without you guys, we could not have done it. But bottom of my heart, I welcome all of you guys. Actually, I was thinking to do these kind of event for quite a while. So then I thought and I brought that idea to my president and my founder. And they said we should do it and we should bring communities, minorities, business people together and networking and let them know what we can do for them. And Pakoli always welcome this kind of idea, and we are looking to do another event after like 2 months or so. We will let you guys know. It's going to be better than this because not every function or every event is perfect. We might made some mistake over here. Please forgive us for that thing and suggest how we can improve for next one. So we are looking forward to suggestion, and please help each other, do business with each other. This networking is to do business with each other to make strong each other. Without you guys, we cannot succeed. We need each other up. Thank you very much again. Thank you, Pakoli. Thank you all everyone coming, and again, thank you.